बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। पहले ही इब्तिदा में सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं, जो कल आईनी तरमीम रात को नहीं हुई वो आज भी नहीं होनी। और दूसरी खबर ये दे दूं, ये इजलास आज का भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी होने जा रहा है, क्योंकि मेरे पास जो सॉलिड न्यूज़ है उसके मुताबिक ये कानून साजी वाला मामला जो है ना बिल्कुल चेंज है, क्योंकि खुल गए मुसव्वदे अब सामने। अब चीजें खुल के सामने आ रही हैं और उन मुसव्वदों में से एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है जिसमें अवामी मफाद को कहीं मलूज़े खातिर रखा गया हो, बल्कि ना सिर्फ अवामी मफाद को कुचला गया है, बल्कि पता चल रहा है कि जाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जाती मामलात हैं, कुछ जो पॉइंट सामने आए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत ना अपकमिंग इवेंट से अपने आप को बचाना चाह रही है, वो भी जुडिशरी के हवाले से। और उनसे बचने के लिए ये फैसले तमाम दरकार हैं। मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर कुछ अब आ गए ना, और सर बड़ी हैरान कुन चीजें सामने आ गई। मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर सियासी है। और वो कह रहे हैं बहुत सी जगहों पर, इस मुसव्वदे में बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि एस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया गया है। ऐसे नहीं वजीर कानून पाकिस्तान का ये कह रहा है, मुसव्वद तो मुझे भी अभी तक नहीं मिला। ये पाकिस्तान के वजीर जो कानून है तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, ये उनके जुमले, मेरे जुमले नहीं हैं। ऐसे ही वो ये नहीं कह रहे। अच्छा सुने मजीद बात, बाकायदा तौर पर पता चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात को ना सिर्फ एड्रेस किया गया है, और वही कहा ना इस मुसव्वदे में, असी ना कुछ किया ताडे लई, तुसी ना कुछ किया साडे लई। जितने भी इस 1 से 1.5 साल के अंदर इवेंट हुए हैं अदलिया से मुतल्लिक, इधर फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इधर फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, इधर फ्रॉम पेशावर हाई कोर्ट, और इधर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, उन तमाम गमों को सीने पे सजा के, उन तमाम जो तीरों को जो अदलिया की तरफ से हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और इस सिस्टम को मिले हैं ना, उन तमाम को, यानी इवेंट बेस ये कानून साजी की गई है और करने की कोशिश की गई है, की जा रही है, आप ये कह लें तो बाकायदा तौर पर लग रहा है। और आज भी सर मुझे यकीन है कि इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम नहीं होनी और ना ही पेशरफ्त हो सकती है। पॉइंट मेरे पास दो बड़े लॉजिक वाले हैं, बाकी चीज़ें भी। एक तो सबसे पहली बात, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रात को ही, एक एक वोट कीमती है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रात को ही लाहौर रवाना भी हुए और 3:30 बजे लाहौर पहुंच भी गए। ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, ठीक है। जहां गफूर हैदरी को चाइना से बुलाया जा रहा हो, जहां हमजा शहबाज को फ्रांस से बुलाया जा रहा हो, वहां मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्हें आज कम से कम पब्लिकली नाश्ता करना चाहिए था मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, वो भी एक मायूसी के आलम में पहुंच गए। नहीं, उनको तो सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी ना, भाईजान किधर किधर खेल रहे हैं, उनके छोटे भैया जी किधर खेल रहे हैं, उनके छोटे भैया को कौन गाइड कर रहा है, उनको भी थोड़ी समझ आए। कहीं ना कहीं कुछ असूल तो है ना सर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वो जिसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बनना चाह रहे। खैर वो भी निकल के बाहर आ गए जी। वो इस्लामाबाद से आज 12:30 बजे के इजलास है और वो रात को आ गए, और खबर बताऊंगी कि जब जरूरत पड़ी तो वो दोबारा इस्लामाबाद आ जाएंगे। यानी ये एक चीज है जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूं कि सवाल ही पैदा होगा। एजेंडा भी है, अभी वो भी आपको बताता हूं। दूसरा जी, जब एक एक वोट कीमती है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का कल का बयान और सुबह की स्टेटमेंट कि अभी तक मुसव्वदा हमारे साथ शेयर ही नहीं हुआ, तो बहस किस बात की। पूरी हुकूमत मौलाना की ना या हां पर खड़ी है, ये कह रहे हैं। ऐसे में हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मुसव्वदा आएगा, पढ़ेंगे, बहस करेंगे, और एक माह दरकार है। मुसव्वदा आएगा, पढ़ेंगे और बहस करेंगे, इसके लिए कम से कम एक माह दरकार है। ना मुसव्वदा हुकूमत को पता है, ना इत्तेहादियों को पता है। ये अदलिया आजादी या कमजोर करने के लिए है सारा काम, ये अदलिया आजादी के लिए या कमजोर करने के लिए सारा काम। और मेरे पास ये भी इत्तला है कि कोई सरप्राइजिंग फैक्टर भी, कोई पैगाम रसानी भी हुई है जुडिशरी की तरफ से। जी हाँ, अदलिया भी लौंडी बनने से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। जी हाँ, लफ्ज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अदलिया भी लौंडी बनने से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। जस्टिस मुनीर मलिक जो रिटायर्ड हैं, और इसके अलावा जितने भी सीनियर तरीन जजेज हैं या वकला की जो तहरीक के रूह रवात सर, अब कहते हैं वो वक्त आ गया है कि जब वकला तहरीक सड़क पर होगी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। क्योंकि अभी जो चीजें आपके सामने रखना जा रहा हूं उसमें हर लिहाज से सिर्फ ये नजरिया जरूरत, एस्टेब्लिशमेंट के इंसिडेंट्स विद जुडिशरी, हुकूमत के खिलाफ होने वाले अपकमिंग, ये सॉरी सिर्फ इमरान खान नहीं कहना सर जी, ये अभी तक तरमीम होनी, इसलिए मैं कह सकता हूं ये पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क करने के लिए पूरे का पूरा मुसव्वदा, जो पॉइंट्स अभी सामने आ चुके हैं, किसी जगह से भी नहीं है।
یعنی پاکستان کی عدلیہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے اور 100% کرنے کے لیے. یا یہ چیز ہے. اوپر سے حامد میر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بڑی عام ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دوست ملک سے دباؤ کا سامنا. کوئی فون کر کے نہیں دباؤ دیا دوست ملک، اپنا نمائندہ بھیجا مولانا کے پاس، اور مولانا کے پاس وہ بیٹھے ہیں جا کے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک پوزیشن ہے. اور دوست ملک کا نمائندہ، اس کا مطلب ہے یہ تو طے ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو ان کو اپروچ نہیں کروایا ہوگا. تو آپ سمجھ جائیں کہ دوست ملک اور اسلامی برادر اسلامی ملک بولا ہے. میں بولتا ہوں سعودی عرب ہی ہو جائے گا. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ میں گھبرا نہیں رہا. تو کسی نے کہا جی ذرا مولانا صاحب کو آپ دیکھ لیں، ذرا انہیں کہتے ہیں. تو مولانا صاحب بھی ابھی تک اس مسودے کے اوپر ہیں. وہ بھائی عزت بڑی ہونی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی عزت ہونی ہے. تو یہ چیز ہے جی. اب آ رہا ہوں تیسرا پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا. آج قومی اسمبلی کا جو امیڈیٹ ایجنڈا ہے نا، 3 نکاتی ایجنڈا، اس 3 نکاتی ایجنڈے میں یہ آئینی ترمیم والا پوائنٹ ہے ہی نہیں. 3 نکاتی ایجنڈے میں میں آپ کو بتاؤں، ایک شہریت ہے جو محسن نقوی صاحب نے کرنی ہے، 2024 کا ترمیم شہریت ایکٹ ہے، اس میں ترمیم ہے. صدر کا جو خطاب ہوا تھا پارلیمانی سال کے آغاز میں، اس پہ بحث دوبارہ کرنی ہے. تو حالانکہ آئینی ترمیم کو اگر اتنی بڑی اہم، اگر نہیں یقیناً اتنی بڑی اہم چیز تھی اور وہ ہونی ہے اگر، تو یہ تمام ایجنڈے کو معطل کیا جاتا تھا کہ بھائی بیسکلی اس پوائنٹ کے اوپر آنا ہے. جس طریقے سے رات کو کل سارا دن اور پرسوں رات سے جو ایک ایکٹیویٹی تھی، معمول کی کارروائی کو معطل کیا جانا تھا. یہ مطلب حکومت کو بھی بہت اچھے سے پتا کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آنا ہے. سر کر لیں، وہ جو بندے تھے نا سمجھا دیے، آپ دیکھ لیں، وہ بندے ہم نے منا لیے ہیں، تب ایک دم ایجنڈا آئے گا. حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور جنہوں نے لا کے سب کو بٹھایا تھا نا، کل کسی نے منیب صاحب کا ہی تھا ٹویٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سارے ان کے اوپر ڈال دے. یعنی بڑی مشکلوں سے جن کو اکٹھا کیا تھا ان کے اوپر بھی حکومت کی کارکردگی پر جنہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ بھی اش اش کر رہے ہیں، لفظ استعمال ہوا. تو اب کسی اور نہیں بندے پورے کرنے، ان کے بس کا کوئی کام نہیں ہے. ان کی ساری لفاظیاں، سیاستیں سب ختم ہو چکی ہیں. تو میرے پاس جو خبر ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور آج کی تاریخ میں، اور یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسری جو ترامیم ہے اس کے بعد بات کروں، پھر آخر میں عمران خان صاحب کے اس جو فوجی عدالت میں ٹرائل کے حوالے سے چیزیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا زبردست اس کی سماعت ہوئی ہے. اور وہ سماعت کرنے والے کوئی اور نہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہے. میں بھی اس کو بعد میں لے کے چلتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان ترامیم سے، 40 ترامیم کی تجاویز ہے سر، 4-6 بتا دیتا ہوں جس پہ دیکھتے ہی مجھے اتنا غصہ چڑھ گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے. وہی کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے جی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جی، ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو بھی گئی تو تب بھی اس کے بعد وجود رہ سکیں گے. اور اگر ایک بار وہ چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کی منظوری سے ان کو مزید 3 سال کے لیے بھی چیف الیکشن کمشنر ہے. یعنی جس نے ساتھ دیا ہے اس کو تحفظ دینا ہی دینا ہے. جنہوں نے پچھلے چند سالوں میں یا 2-3 سالوں میں ساتھ دیا ہے نا، یعنی پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں یا اپنے اوپوننٹ کو کرش کرنے میں، ان تمام کا ساتھ دینا ہے جی مکمل طور پر. وہ کون کون صاحب ہیں وہ سن لیں جی، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. سکندر سلطان راجہ صاحب کو اس مسودے کے تحت سیو کیا جائے گا مزید 3 سال کے لیے، مرتے دم تک انہوں نے رہنا ہے. اچھا، اور باقاعدہ طور پر جو بھی شخص چیف الیکشن کمشنر رہا ہے وہ دوبارہ بھی تعینات ہو سکے گا. اس کے علاوہ آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف جو ہیں انہیں آرمی ایکٹ کے تحت، جی ہاں، اگر ان کی جو ایکسٹینشن وغیرہ ہے یا تقرری ہے تو آرٹیکل 47، جی ہاں، اس کے تحت اس کو آرمی ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی. ان کی جو ایکسٹینشنز ہیں، ان کی اگر برطرفی ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی. مطلب آرمی ایکٹ بھی آئین کا حصہ بنانے کی سفارش ہے اس میں، اور اس آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی نہیں ہو سکے گی. سمجھ آئیے؟ اب آپ دیکھیں اس میں عوامی مفاد کہاں ہے، ذرا مجھے پلیز ضرور سمجھائیے گا. آئینی عدالت جو قائم ہوگی وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی کرے گی، اور چیف جسٹس کا تعینات بھی وہی کرے گی کمیٹی. مطلب قاضی فائز صاحب کے لیے اگلی نوکری بھی تیار ہے. اب جو آئینی عدالت بننے کا جو مسودہ ہے اس کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ قاضی فائز صاحب ہوں گے. سر تسی ایکسٹینشن ہی لیتی تے تسی جاب تے گئے ہو، اور سارے معاملات تو آئینی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ جب 50 کروڑ کی پاکستان میں کرپشن جائز ہو گئی ہے، نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو پھر آئینی ترامیم ہے نا، سارے معاملات ہی آئینی معاملات ہیں. تو اس کے اگر قاضی فائز صاحب ہو تو پھر اپنی مرضی کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. تو قاضی فائز صاحب کی آئینی عدالت کے سربراہ کا، جی ہاں، وہ معاملہ وہ بالکل کلیئر ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور مزیدار سنیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کر دیا گیا جی.
وفاقی وزیر بھی شامل کر دیا گیا جی. اب وفاقی وزیر ڈیسائیڈ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کس کو رکھنا ہے جی. یہ بھی سن لے جی. اور دوسرا آرٹیکل 200 اس کے مطابق کسی بھی جج کا ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب یا کوئی بھی، وہ کسی بھی جج کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی منظوری کے بعد. وہ سپریم جوڈیشل کونسل جس کے اندر 4 پارلیمانی ممبر بھی ہوں گے. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج جو گلے کی پھانس بنے ہوئے نا، ان کے لیے میں نے بولا جو ایونٹ پچھلے 2 سال میں ہوا ان ایونٹس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ابھی آگے سنیں اور مزیدار چیزیں. آرٹیکل 175 جس کے مطابق چیف جسٹس کا عہدہ 3 سال کا ہوگا ہر حال میں، لیکن جو ریٹائرمنٹ ہے نا وہ 68 سال نہیں ہے، وہ 65 سال کے اندر اندر ہوگی. عہدہ ان کا 3 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور فلور کراسنگ پر اب ڈی سیٹ نہیں ہوگا بندہ. اسی مسودے میں فلور کراسنگ پہ اب بندہ ڈی سیٹ نہیں ہوگا، نہ بندہ ڈی سیٹ ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی 63A ہے نا، اس کو اس کی اصل شکل میں دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. ہائی کورٹس، سر یہ بڑی بات سنیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد ملک صاحب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. 6 ججز کی خط کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ بتا دوں، جسٹس بابر ستار کو ذہن میں رکھنا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کو ذہن میں رکھنا ہے، جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ سننا ہے اس مسودے کے اندر ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ. ہائی کورٹ خفیہ ادارے یا اسٹیبلشمنٹ یا جو کچھ بھی ہے نا، ان کی طلبی، ان کی تفتیش، ان کو نوٹس نہیں کر سکے گے. یہ ہے سر. اب بتائیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس سے ظاہر ہو کہ حکومت نے یہ عوامی مفادات کے لیے کیا ہے، یہ اپنے مفادات، اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ ہے اس کے اندر. ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو سپورٹ کیا جا سکے. یہ صرف مخالفین کو دبانے کے لیے، رگیڑنے کے لیے، اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر رکھنے کے لیے کہ ہر چیز کی اجازت ہو. یہ تب ہے. باقی فیصلہ آپ کا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.